السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ تو کلاس 3 آج ہم اپنا تھرڈ اسسمنٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ تھرڈ اسسمنٹ کا ہم پہلا کام جو شروع کریں گے وہ ہم سورت سے کریں گے۔ تو ہماری جو سورت ہے سورۃ الکافرون ہے۔ آج ہم سورۃ الکافرون کے بارے میں پڑھیں گے کہ سورۃ الکافرون کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے ترجمے کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ ترجمہ کیوں اور یہ سورت کیوں اور کب نازل ہوئی تھی۔ تو سورت ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورۃ الکافرون ہے جس کا ترجمہ ہے آپ فرما دیجئے اے کافرو، میں ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں آئندہ کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں۔ سو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ فرما دیجیے کافروں سے، انہیں بتا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کی کبھی بھی پوجا نہیں کریں گے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور نہ ہی تم میرے رب کی کبھی عبادت کرو گے جس رب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے آگے کے لیے بھی نصیحت کر دی کہ نہ کبھی آئندہ میں تمہارے بتوں کی پوجا کروں گا اور نہ ہی کبھی تم میرے رب کی عبادت کرو گے۔ سو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ اس سورت کے بارے میں یہ آیا ہے بیٹا کہ سورۃ الکافرون جو ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں 6 آیات ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کو بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کو بڑھا رہے تھے، اسلام کے بارے میں لوگوں کو لے کر آ رہے تھے، دین کے بارے میں لے کے آ رہے تھے، تو اسلام جو تھا وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، بہت تیزی سے پھیل رہا تھا لوگوں کے اندر۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف، ان کی رجحان کی طرف آ رہے تھے، اور کوشش یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر رہے تھے۔ تو کافروں کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی تھی، تو کافروں نے کیا کرا کہ کافروں نے ان کو یہ پہلے تو انہوں نے زبانی بات سے روکنے کی کوشش کری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ یہ سب نہ کرے، ہے نا، بت پرستی پہ ہی رہے، وہ خود بھی بت پرستی پہ آ جائے، اور ہے نا اللہ کی باتوں پر لوگوں کو ہدایت نہ دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے انکار کر دیا۔ تو پھر کافروں نے کیا کیا، کافروں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ جو وہ لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو وہ لوگ مسلمان تھے جو ان کی باتوں پر عمل پیرا ہو رہے تھے، ان کے اوپر کیا کرنا شروع کر دیا، ظلم کرنا شروع کر دیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظلم و ستم دیکھ کے ڈر جائے اور پھر وہ ان باتوں سے دور ہو جائے، اور وہ ان باتوں کو نہ بڑھائے اور پھیلائے، کہ اسلام کی باتوں کو وہ نہ پھیلائے۔ تو انہوں نے پوری طریقے سے انہوں نے کیا کی تھی، کوشش کری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے ہٹانے کی، لیکن جب انہوں نے بہت ظلم و ستم کیے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں نہ آئے، اور وہ اپنا کام کرتے رہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتے رہے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے نہیں ہٹ رہے، وہ اپنے کام کو سر انجام دیے جا رہے، وہ لوگوں کو ہدایت دیے جا رہے، اور لوگ بھی ان کی باتوں پر عمل پیرا ہو رہے اور دین کی طرف جا رہے، تو پھر کافروں نے کیا کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو یہ معاہدہ کرا کہ آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، یہ سب ظلم، یہ جو ہدایت کی طرف لوگوں کو لا رہے ہیں، یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیجئے۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا کہ آپ ہمارے بتوں کی 1 سال تک کیا کریں، پوجا کریں۔ آپ اگر ہمارے 1 سال تک ہمارے بتوں کی پوجا کریں گے تو ہم جتنے بھی ہیں ہم سب آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے منع کر دیا کہ نہ میں کبھی تمہارے بتوں کی پوجا کروں گا، اور نہ ہی مجھے پتہ ہے، مطلب وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح مان جائے کہ وہ ان کے بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور انہوں نے ان کو اس بات پہ یقین دلائی کہ ہم بھی پھر آپ کے رب کی عبادت کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ لوگ کبھی بھی میرے رب کی عبادت نہیں کریں گے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ تم کبھی میرے رب کی عبادت کرو گے اور نہ میں کبھی تمہارے بتوں کی پوجا کروں گا۔ پھر جب وہ 1 سال کے اوپر معاہدہ
मुआहदे पे राज़ी नहीं हुए, उन्होंने फिर लोगों के ऊपर जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी नहीं माने। तो फिर उन्होंने वापस मुआहदा किया कि चले आप हमारे बुत की सिर्फ एक दिन पूजा करें तो हम आपके रब की इबादत किया करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये भी उनकी एक चाल है, एक चालाकी है, ये कभी भी अब मेरे रब की इबादत नहीं करेंगे, और ना चाहे वो 1 मिनट का भी क्यों ना बोलते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उन बुतों की पूजा नहीं करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि ना मैं कभी तुम्हारे बुतों की पूजा करूँगा और ना ही तुम मेरे रब की कभी इबादत करोगे। तो उन्होंने वापस उनको मना कर दिया और वो अपनी हिदायत के काम में लगे रहे, लोगों को हिदायत की तरफ लाने में लगे रहे। फिर काफिरों ने एक और मुआहदा किया, आखिरी दफ़ा इन्होंने एक और कोशिश करी कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह मनाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह मनाएं कि वो बुतों की पूजा करना लग जाए। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा किया कि चले आप हमारे बुतों की सिर्फ 1 दिन पूजा करें, सिर्फ 1 दिन, ना साल ना हफ्ता ना दिन, सिर्फ 1 घंटे की। पहले तो उन्होंने दिन के बारे में बात की थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन में भी मना कर दिया। तो उन्होंने सिर्फ 1 घंटे का मुआहदा किया कि आप हमारे बुतों की सिर्फ 1 घंटा पूजा करें तो हम सारी उम्र सारी ज़िंदगी आपके रब की इबादत करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 घंटा तो क्या 1 मिनट भी उन बुतों की पूजा करना गवारा नहीं था, क्योंकि वो शिर्क में आ जाता। हमारा रब सिर्फ एक है, उस रब के अलावा हमारा ना कोई रब है, ना हम किसी को रब बना सकते हैं, तो वो शिर्क में आ जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे बुतों की 1 मिनट भी पूजा नहीं करूँगा, और मुझे पता है कि तुम भी मेरे रब की कभी इबादत नहीं करोगे, तो ना मैं कभी तुम्हारे बुतों की पूजा करूँगा और ना तुम कभी मेरे रब की इबादत करोगे। तो आखिर में उन्होंने क्या फरमाया कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। अब तुम्हें इसकी जो सज़ा है, जो बातें हैं, वो अल्लाह जाने और तुम जानो। वो तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए है। तो जब ये सारी बातें हुई थी, ये सारे मामलात हुए थे, काफिरों ने ये सब करना शुरू किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये सब बातें करी, तो उसके बाद ये सूरत नाजिल हुई थी, ये सारे बातें हो चुकी थी। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की थी, जिसका तर्जुमा यही है कि आप फरमा दीजिए इन काफिरों को कि इन बुतों की इबादत नहीं करता जिन्हें तुम पूछते हो, और ना तुम उस रब की इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना ही आइंदा कभी इनकी इबादत करने वाला हूँ जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, और ना ही तुम उस रब की इबादत करने वाले हो जिस रब की मैं इबादत करता हूँ। सो तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। तो बेटा ये थी सूरतुल काफिरून। सूरतुल काफिरून इसी वजह से नाजिल हुई थी क्योंकि उस दौरान काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और वहाँ के मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम करने शुरू कर दिए थे। तो इस बिना पर जब ये सारा मामलात हो गया था, ये सारे मामले आए थे बीच में, तो फिर तब उस वक्त सूरतुल काफिरून नाजिल हुई थी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से काफिरून समझ आ गई होगी।